ادا تک، جن کے نام قصی تھا، اور جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اوپر سب سے پہلے اقتدار حاصل کیا، بنو اسماعیل میں سے تقریباً 2200 یا 2300 سال کے بعد ان تک بات پہنچی تھی۔ اور یہ قصی نامی جو آدمی ہیں، یہ عربوں کی اور خاص طور پر بنو اسماعیل کی تاریخ کے بڑے نامور آدمی ہیں۔ ان کا نام بڑے ذوق و شوق سے بعد میں بھی رکھا جاتا رہا۔ انہوں نے کچھ اپنی غیر معمولی سمجھداری کی وجہ سے اور عربوں کے قبائلی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ کچھ نظام بنائے جو پہلی دفعہ بنے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی ایسے نواب یا ایسے بڑے لوگ، وہ ان کی جو جذبہ حریت تھا یا جن میں ایک آزادی تھی، اور معاشرے میں قبیلے کی بنیاد پر یا نسب کی بنیاد پر جو ایک برابری تھی، اس میں کسی کو اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کا رواج نہیں تھا، کوئی مانتا بھی نہیں تھا، آسان نہیں تھی ان پر حکومت کرنا۔ تو قصی نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ پاور کو، اختیار کو ڈی سینٹرلائز کیا اور مختلف شعبے وجود میں لے کر آیا۔ ایک تو سب سے اہم شعبہ جو بعد میں صدیوں تک چلتا رہا، وہ اس نے دار الندوہ قائم کیا مکہ مکرمہ میں، حرم کی ایک طرف جس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ دار الندوہ مشورے کی جگہ تھی، اور اس میں قریش کی مختلف شاخوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بیٹھ کر اہم امور کے اوپر مشاورت سے چیز طے کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ادارہ اتنا عرصہ چلے یا قریش کی جو سیادت قائم رہی، اس میں اس مشورے کے انسٹیٹیوشن کا بڑا اہم ترین رول تھا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہوئی وہ بھی اسی دار الندوہ میں ہی ہوئی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی جو سازش ہوئی، جس ہجرت کی رات جس میں آپ پھر مدینہ منورہ کے نکلے، وہ بھی اسی دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر ہوئی۔ تو یہ قریش کے ایک مشورے کی جگہ تو تھی۔ اب تو حرم مکی کا نقشہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ جو لوگ آپ میں سے بہت پہلے سے آ رہے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، اگر ان کو وہ تھوڑا پرانا، یہ جو ابھی حال ہی میں ایک توسیع ہوئی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، جس میں مطاف کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو ترکی برآمدہ جہاں پہلے تھا، اس کو اتار کر اور مطاف کو بڑا کر کے، اور پھر ترکی حکومت کے اصرار پہ، بلکہ ان کی ایک قانونی پوزیشن کی مضبوطی کی وجہ سے، اس ترکی برآمدے کو دوبارہ فکس کیا گیا، لیکن پیچھے کر کے۔ تو یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں عثمانی بادشاہوں نے، عثمانی خلفاء نے یہ ترکی تعمیر کی تھی۔ اصل میں جب انگریزوں کی مدد سے آل سعود نے حرم کا کنٹرول حاصل کیا اور خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے، جیسے قطر ہے۔ قطر ایک صوبہ تھا سعودی عرب کا، ابھی بھی آپ دیکھیں 3 طرف سے اس کے پانی ہے، ایک طرف سے وہ سعودی عرب کی جیسے دم کے ساتھ لگا ہوا کوئی علاقہ ہوتا ہے، تو چھوٹے بنائے، کویت جیسے، امارات کی طرح کے، قطر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں پورے عالم عربی کو اور خلیج کو تقسیم کیا۔ تو ترکوں میں، چونکہ ترکی کی یہاں حکومت تھی، میں حرمین شریفین کا ادب بہت غیر معمولی تھا، اور انہوں نے جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ حرمین کی کئی سو سالوں تک حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ جو مسجد نبوی ہے
اس وقت جو سینٹرل ماسک جو جگہ بنیادی ہے جہاں پر روزہ مبارک ہے یہ ترکی تعمیر ہے. اس کی آپ دیکھیں سینکڑوں برس کی تعمیر ہے لیکن اس کی رونق دیکھیں اس کی اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ وہ سٹرکچر بڑا خوبصورت ہے, اس کو بنایا جس عقیدت اور محبت کے ساتھ تھا. یہاں پر کسی قسم کی ہیمرنگ یہاں پر نہیں ہوئی, مسجد نبوی کے اندر کوئی چیز ٹھوکی نہیں گئی, یہاں ہر چیز باہر بنا کر لا کر یہاں پر اتنی خاموشی کے ساتھ لگائی گئی کہ سلطان عبدالحمید کا یہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے, اس سے یہاں پر شور شرابہ نہ اس مسجد کے اندر, اور کیسے قرآن پڑھا جاتا رہا اور 24 گھنٹے جب تک تعمیر ہوتی تھی اور پڑھنے اور جو لوگ تعمیر میں حصہ لے رہے تھے وہ ان میں حافظوں کی کتنی بڑی تعداد. پھر پورا قرآن جیسے اس کے گنبدوں کے اوپر لکھا گیا, اگر آپ کبھی دیکھیں وہ سارے گنبدوں میں الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن دنیا کی خوبصورت ترین کیلیگرافی جو ایک خود ایک بہت بڑی ایک نمونہ ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ چھتوں پر جو کام اس پر ہوا. تو جب وہ لوگ حرمین شریفین ہینڈ اوور کر رہے تھے, ان کو مجبور کر دیا گیا, تو انہوں نے جنگ نہیں کی تھی حرم کے اندر, اور کچھ شرائط کے اوپر یہ ہینڈ اوور کیا, جس میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری تعمیر کو جو ہمیں حرم مکی کی اور حرم مدنی کی ہے اس کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا, ایکسٹینڈ کیا بھی جائے تو ڈیمالش نہ کیا جائے. تو وہ بین الاقوامی معاہدہ ہے, ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا تو انہی کی نگرانی میں انہی کی خواہش کے اوپر اور انہی کی آشیرواد سے یہ سب کچھ ہوا تھا. اس معاہدے میں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے اس کو ڈیمالش نہیں کریں گے. اس لیے مسجد نبوی آپ دیکھیں تو پرانی مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کے بعد ایکسٹینشن اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اس سے شاید 100 گنا بڑھ چکی ہے مسجد, لیکن پرانی مسجد جس کو قدیم مسجد نبوی کہتے ہیں وہ اپنی اسی عمارت کے ساتھ موجود ہے. اور یہ جو قبلے کی دیوار ہے, یہ آواز شاید نہیں جا رہی تو اوپر کے اسپیکر کو, تو یہ جو قبلے کی طرف کی جو دیوار ہے یہ ابھی بھی وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو دیوار تھی. یعنی کہ یہ جس محراب میں آج بھی امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہے, اس سمت کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے, دوسری طرفوں کے اندر ہوئی ہے. تو ایک تو اس پر میں نے کہا کہ جو حرم کا پرانا جو حرم تھا حرم مکی خاص طور پر, اس میں ترکوں نے ایک بڑا کمال یہ کیا تھا کہ بڑے اہم تاریخی واقعات کو یا جو تاریخی نسبتیں تھیں اس کو تعمیر کے اندر سمو دیا ہے. وہ حرمین کے چیف انجینئر ہیں, رہے بہت عرصہ, ایک پاکستانی انجینئر ہیں, دونوں حرمین کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. تو وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ ترکوں کی تعمیر میں تعبیر ہے, یعنی اس تعمیر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں جن کو بتایا جائے. جیسے مثال کے طور پر حضرت ام ہانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن تھی, حضرت علی کی بہن تھی, آپ ان کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے تھے. تو جہاں معراج کی رات بھی آپ وہیں پر تھے, وہیں سے تشریف لے کر گئے, تو جہاں آپ نماز پڑھتے تھے ان کے گھر کے اندر, تو وہ گھر تو حرم میں آ گیا, حرم مکی میں آ گیا. اس جگہ کو وہ جگہ محفوظ تھی جہاں آپ جس مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, جہاں پر ان کے گھر کے اندر. تو جب اس گھر کو ڈیمالش کر کے حرم کے اندر شامل کیا جا رہا تھا تو اس جگہ پر ایک ستون بنایا گیا, آج بھی ہے, اور وہ ستون مصلی کی شکل کے اندر اس طرح ایک یوں ہے, پھر اس طرح ایک جس طرح مصلی ہوتا ہے. اور وہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ ام ہانی کے گھر میں وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی, جہاں پر آپ کی احادیث میں آپ کا وہاں نماز پڑھنا, اس میں پسینے کا بہنا, ام ہانی کا اس پسینے کو جمع کرنا, یہ روایات موجود ہیں. لیکن اب جو کہ چیزیں ہل گئی ہیں تو اس لیے شاید عین اس کو لوکیٹ کرنا تو مشکل ہو. یہ جو دار الندوہ ہے یہ بھی اس جگہ آ گیا جہاں پر پرانا ترکی برآمدہ تھا, بلکہ اب آپ آج کل اگر کہیں تو دار الندوہ مطاف میں آ چکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں طواف کے لیے جگہ تھی وہ بہت ہی مختصر سی تھی, اور تھوڑے لوگ ہوتے ہوں گے طواف کرنے والے, بلکہ اس زمانے میں تو کتنے تھوڑے ہوتے ہوں گے. آج سے جن لوگوں نے 40-45 سال پہلے
یہ 50 سال پہلے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہے، عمرے جنہوں نے خاص طور پر کیا، حج کے موقع پر تو پھر رش بڑھ جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عام جو رش ہوتا تھا مطاف کے اندر وہ ایک لکیر طواف کرنے والوں کی ہوتی تھی، اور ہم لوگ جب اس زمانے میں طواف کرتے تھے تو ہر طواف کے ہر چکر کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ کرتے تھے، اتنا کم لوگ اتنے تھوڑے ہوتے تھے۔ یہ تو اب یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات آنے کی وجہ سے سال کے 12 مہینے خوب رش رہتا ہے، ظاہر بات ہے جب یہ وسائل نہیں تھے تو جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ عمرے کا رواج تو دور دراز سے بہت ہی کم تھا، خاص لوگ جاتے تھے، اور حج پر لوگ جایا کرتے تھے، وہ بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ جاتے تھے۔ تو وہ دارالندوہ جہاں پر تھا اس جگہ ترکوں نے اپنی تعمیر کے اندر سیاہ پتھر کے ستون لگائے تھے، سیاہ رنگ کے 3 ستون تھے۔ ہم نے اس جگہ دیکھا اس زمانے میں جب یہ برآمدہ ہلایا نہیں جاتا، اب اس کو ہلا کر پیچھے کر دیے، تو وہ 3 ستون تھے، اور اس کا رنگ سیاہ اس لیے پسند کیا گیا یا اس لیے اس منتخب کیا گیا کہ یہاں پر ان کے جو سیاہ فیصلے تھے، بعض خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو فیصلہ تھا، اس کی یہ گویا کہ ایک تعبیر تھی۔ ایک کچھ ستون وہاں پر کبھی آپ دیکھیں گے تو اس میں سرخ پتھر استعمال ہوا، سرخ پتھروں کے ستون ہیں، اس طرح مختلف رنگ ہیں۔ یہ کبھی آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ وہاں پر جائیں جس کو اس کی پوری تفصیل پتا ہو، تو آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے کہ یہ ستون اس طرح کیوں ہیں، ان کے درمیان فرق کیوں ہے، اور ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دیکھیں، عام طور پر لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اس وقت جو ایک چبوترا بنا ہوا ہے حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے پرانی مسجد کے اندر، ترکی مسجد کے اندر، تو لوگ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اس پہ نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، حالانکہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے۔ اور یہ تو مسجد نبوی کے خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو بہت بعد میں بنائی گئی۔ اصحاب صفہ کا چبوترا تو سیدھا اسی ریاض الجنہ کی سیدھ کے اندر اگر آپ پیچھے آئیں تو مسجد کی حدود کے اندر تھا، اور اس کی نشانی اس کی چھت کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر کھجور کے خوشوں کے اور پتوں کا وہ بنایا گیا ہے، ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی اور علامت زمین پر نہیں ہے اس کی جس سے انسان اس کو پہچان سکے، اس کو چھت سے انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں۔ تو یہ ان لوگوں نے تعمیر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، اور اس کا ذوق رکھنے والے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، بہت ان کی کتابیں ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب بیوت الصحابہ کے نام سے، صحابہ کے گھر، اردو میں بھی عربی میں بھی ہے، دونوں زبانوں میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے مسجد کے اطراف میں صحابہ کے گھروں کو لوکیٹ کیا، اور بڑی دلچسپ ہے نقشوں کی مدد سے۔ ان میں سے بہت سارے گھر تو اس وقت پرانی مسجد کے اندر ہیں، جیسے ابوبکر صدیق کا گھر ہے، حضرت عباس کا گھر ہے، اور ازواج مطہرات کے حجرے ہیں۔ کون سا کام پر تھا؟ اس وقت تو آپ کو صرف 2 گھر ملتے ہیں، یعنی آپ پہچان لیتے ہیں۔ ایک تو عائشہ کا گھر ہے، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، عائشہ کا گھر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور اس کے دوسری جانب وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے، وہ جو سبز رنگ کی جالی ہے بڑی ساری پوری، یہ ان 2 گھروں کے گرد تو ہے۔ تو یہ تو معلوم ہے، باقی گھر کہاں پر تھے اس کو بہت بڑی یہ سرچ ہے، اس کے ذریعے سے طے کیا کون سا گھر۔ اس کو اگر انسان پڑھے پھر مسجد نبوی میں گھومے تو اس کو ایک تیسرے گھر کا آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے، اور وہ ہے حضرت عباس کا گھر، کیونکہ اس کا پرنالے کا نشان اوپر چھوڑ دیا گیا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ چونکہ منسلک ہے۔ تو وہ بھی خیر، عرض میں کر رہا تھا کہ قصی نے دارالندوہ بنایا، تو وہاں پر تمام بڑے فیصلے کرنے کی اس کو جگہ بنایا۔ ایک انسٹیٹیوشن اور تھا جس کو لوا کہتے ہیں۔ لوا آپ کہہ لیں کہ جنگ کا پرچم، کہ جب جنگ کا فیصلہ ہوتا تھا تو ایک جھنڈا بنایا جاتا تھا، اور اس جھنڈے کو باندھنے کا ایک عمل تھا، ایک آفیشل اعلان ہوتا تھا جنگ کا، اور وہ اس ادارے کو کہہ لیں یا اس کام کو لوا کہا جاتا تھا۔ ایک چیز، تیسری چیز جو تھی وہ حجابت تھی، اور یہ خانہ کعبہ کی خدمت سے متعلق چیزیں تھیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا بند کرنا، اس میں کسی کو جانے دینا یا نہ جانے دینا، خانہ کعبہ کے لیے خاص طور پر جو ڈونیشنز آتی تھیں پوری دنیا سے، لوگ جو چیزیں لاتے تھے، اس کی ساری مینجمنٹ، یہ ایک باقاعدہ ادارہ تھا۔ ایک ادارہ سقایا کے نام سے تھا،
اور سقایا کا مطلب ہے ظاہر ہے پانی پلانا. تو حاجیوں کو جب آتے تھے تو یہ صحرا تھا اور پانی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ زمزم تھا, اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ چشمے نہیں تھے حجاز کے اندر, اس جگہ مکہ کے اطراف کے اندر کنویں نہیں تھے زیادہ. تو پانی کے لیے ایک بندوبست کیا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنا, اس کے حوض بنتے تھے, اس سے پانی کو جمع اسٹور کیا جاتا تھا, اور پھر حاجیوں کے اکرام میں اس میں کشمش اور کھجوریں ڈال کر اس پانی کو میٹھا بھی کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک خدمت تھی جو قریش کے مختلف قبائل کے حوالے کی انہوں نے. اور ایک ادارہ رفادہ کے نام سے بنایا جو کھانا کھلانے کا, حاجیوں کی خدمت کا ایک تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس زیادہ راہ کم ہوتا تھا اور وہ بہت مشکلات سے حج کے لیے پہنچ تو جاتے تھے, لیکن ان کے پاس مکہ کے قیام کے دوران اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا. ویسے بھی اگر آپ اس دور کے اعتبار سے سوچیں تو ہوٹلز کا کوئی رواج نہیں تھا کہ وہاں ہوٹل ہوں گے, لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے. اور یہ کھانے کی چیزوں کو بالکل ہی جو کھانا میں خاص جو کھانے پینے کی براہ راست چیز, ایک تو کھجور ہے, وہ تو تجارت کی چیز تھی بہرحال, لیکن ویسے کھانا بیچنا جو ہے, یعنی روٹی بیچنا یا کٹا ہوا گوشت بیچنا, یہ عربوں کے جو مزاج کے خلاف تھا. یہ اس کو اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے. اب انسانیت نے ترقی کی ہے تو پانی بھی بکتا ہے اور ہر چیز بکتی ہے, ورنہ کھانے کی کو بیچنے کی بجائے اس کو مفت کھلانا اور اس کو سعادت سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے. ہمارے دیہاتوں میں کچھ عرصہ پہلے تک, آج سے 25-30 سال پہلے تک دودھ نہیں بیچا جائے, اور لوگ کہتے تھے کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو, چونکہ ہر گھر میں اس کا بندوبست ہوتا تھا, کسی کو ضرورت پڑ جائے تو دودھ مفت دیا جاتا تھا. کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ دودھ بیچتے ہیں تو یہ بڑی خساست کی دلیل ہوتی تھی. لوگ تانے میں کہتے تھے کہ تو وہ گھر ہے جو دودھ بھی بیچتا ہے, یعنی ایک عام اتنی استعمال کی چیز ہے, وہ بھی کسی کو مفت نہیں دیتے, بیچتے ہیں. تو اسی طرح اس سے کچھ پہلے زمانے میں کھانے کا رواج بھی یہی تھا. تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا. اس میں عرب اپنی مہمان نوازی اور اپنی سخاوت کی مثالیں قائم کرتے تھے. بڑے بڑے حوض بنائے جاتے تھے جس کو چربی کے ذریعے سے اس کے اوپر لپائی چربی کی جاتی تھی تاکہ مٹی سے وہ چیز خراب نہ ہو, اور اس کے اندر شوربہ ڈال کر اور اس کے اوپر اس روٹی توڑ کے ڈالی جاتی تھی, اور حوضوں سے لوگ آتے تھے, مختلف قبائل کو دیا جاتا تھا. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم, جناب ہاشم جو تھے, ان کو جو نام ان کا ہاشم پڑا وہ اسی بنیاد پر کہ یہ حاجیوں کے لیے روٹیاں توڑ کر اور چربی کے حوضوں کے اندر اس کو ڈبو کر اور پھر لوگوں کو وہ سرید جو کھلاتے تھے. ورنہ ان کا نام تو عمرو تھا, لیکن ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ گویا کہ توڑ کر کھلانے والا, روٹیاں توڑ کے کھلانے والا. اور خدا جانے کتنے حاجی ہوتے تھے, اسی سے لقب بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا یا آپ کے خاندان کا جو ہے یہ پڑا ہے. تو یہ ادارے انہوں نے قائم کیے. قصی نے, ان کے 2 بیٹے تو اور بھی تھے, 2 بیٹوں نے ان کی شہرت پائی قصی کے. ایک کا نام بڑا جو تھا اس کا نام عبد الدار تھا, اور جو چھوٹا تھا اس کا نام عبد مناف تھا. تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ عبد مناف ہے, ان کا نام آتا رہے گا. اور یہ دونوں کی اولادوں کے درمیان ایک جو چچزاد بھائیوں کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں وہ رہے, قبائلی نظام کے اندر چلتی تھی یہ ساری چیزیں. یہ جو عبد الدار بڑا تھا تو, اور لیکن عبد مناف نے اپنی زندگی میں, اپنے باپ کی زندگی میں, قصی کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل کر لی, اور باپ کی گویا کہ جانشینی اسی طرف سمجھی جانے لگی. لیکن ہاشم نے یہ کیا کہ اپنے تمام یہ جو مناصب ان کے پاس تھے, کچھ تو اور قریش کی شاخوں کو دیے تھے تاکہ سب اکٹھے رہیں, جو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, یہ حجابت اور نقابت اور لواء اور رفادہ اور یہ سقایا جو میں نے 4-5 انسٹیٹیوشنز آپ کو بتائے, اور دار الندوہ کی سربراہی, یہ انہوں نے عبد الدار کو دے دی اپنے بیٹے کو, اس خیال سے کہ یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے. اس نے خود بہت کچھ کر لیا ہے, اس کو میں یہ چیزیں دے دیتا ہوں. تو وہ ہاشم کی اتنی, قصی کی اتنی حیثیت تھی کہ قصی کا یہ سب کچھ ان کو دینا لوگوں نے مان لیا, اور ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوا. عبد مناف کی زندگی میں بھی ان کے بیٹوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, لیکن عبد مناف کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے اس پر عبد الدار کے ساتھ کے اولاد سے ان کی لڑائی ہوئی, اور یہ چیزیں پھر تقسیم ہوئی, اور کچھ عبد الدار کی اولاد کے پاس گئیں اور کچھ عبد مناف کی اولاد نے لڑ کر حاصل کی, جن میں سے یہ جو رفادہ ہے, کھانا کھلانے کا کام ہے,
سقایا ہے، یہ ان کی اولاد کی طرف یہ چیزیں آئیں، اور خانہ کعبہ کی تبلیت ہے، یہ جو نقابت جس کو کہتے ہیں. تو ان عبد مناف کے بیٹوں میں سے پھر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہاشم ہے. ہاشم بڑے جو سمجھدار آدمی، اپنے دادا قصی کے بعد ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی. یہ کسی وقت جب شام جاتے تھے یہ لوگ تو مدینہ منورہ سے گزرتے تھے. مدینہ کو یثرب کہتے تھے. یہ مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہوا. وہ جا رہے تھے شام کی طرف تو یثرب میں ٹھہرے اور وہاں انہوں نے ایک نکاح کیا، شادی کی خاتون سے، سلمہ بنت عمرو اس کا نام ہے، اور یہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا. یہ لفظ قبیلے کا ایسے یاد رکھیں کہ اب اس قبیلے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت میں پھر سے آتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کا ننیال سمجھ لیں، خاندان سے ایک تعلق تھا. وہاں انہوں نے شادی کی، کچھ عرصہ، مہینہ 2 مہینہ رہے اس خاتون کے ساتھ، اور پھر یہ شام چلے گئے. چونکہ یہ 2 سفر کرتے تھے، گرمیوں سردیوں کے، یمن اور شام کے تجارتی سفر، اور ان سفروں کا آغاز بھی اسی دور کے اندر ہوا تھا. تو یہ شام گئے اور ان کا وہاں انتقال ہو گیا. جس جگہ کو آج کل آپ غزہ کہتے ہیں شام کے اندر، فلسطین کے اندر، تو یہ جگہ ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوا. فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا. ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے چند مہینے کے بعد ان کے ہاں یثرب میں بیٹا پیدا ہوا. وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ پیدائشی طور پر اس کے سر پہ کچھ بال سفید تھے. تو ماں نے اس کو شیبہ کہا. شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، چونکہ بوڑھے آدمی کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں. تھا تو بچہ لیکن چند بال سفید تھے، تو کہا یہ بوڑھا ہے، سفید سر لے. سارا سر سفید نہیں تھا لیکن سر میں بال سفید. تو یہ بچہ یثرب کے اندر ہی اپنی ماں کے پاس رہا. البتہ یہ خبر مکہ میں مل گئی ہاشم کے بھائیوں کو کہ ہمارے بھائی نے شام جاتے ہوئے ایک نکاح کیا تھا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اپنی ماں کے پاس. جب یہ بچے کی عمر کوئی 10-12 برس ہوئی تو ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، یہ بھی عبد مناف کے ہی بیٹے تھے. ان کو خیال آیا، جیسے قبائلی عربوں کا مزاج تھا کہ جو نرینہ اولاد ہے اس کے اوپر ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو وہ اس کو لینے کے لیے یثرب گئے، اپنے اس بھتیجے کو لینے کے لیے، مطلب اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے کو لینے کے لیے جس کا نام شیبہ. تو جب وہ وہاں گئے تو یہ ان کو یثرب سے باہر ہی کھیلتے ہوئے مل گئے. عربوں میں کچھ خصوصیات تھیں، جیسا ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا. ان کا قیافہ، فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط قیافہ تھا. یہ انسان کو دیکھ کر اس کے حسب نسب کا اندازہ بہت جلدی لگا لیتے. اور عجیب اس میں کارنامے ان کے تاریخی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. پاؤں دیکھ کر باپ کا اندازہ لگانا، انگلیوں کے پوروں سے نسل کا اندازہ لگانا، خاندان کا اندازہ لگانا، چہرے کے نقوش سے. تو یہ جو مطلب نے جب باہر یثرب سے باہر بچے کھیل رہے تھے مضافات میں کسی میدان میں، ان بچوں میں انہوں نے اپنے بھائی ہاشم کے نقشے پہچان کر ایک بچے سے کو بلایا یا اس کو قریب کیا اور اسے پوچھا، تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی اتنا یہ تیز ان کی وہ تھی. پہچان لیا، اس سے کہا کہ میں تمہیں مکہ لے جانے کے لیے آیا ہوں، اور ان کو ان کے باپ کا کچھ تعارف کرایا. 12 سال کا بچہ تھا. اس نے کہا کہ میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ اس کو لے کر مدینہ آ گئے. اس کی ماں سے ملے تو ماں کہاں چھوڑتی ہے ایک ہی بچہ، وہ بھی مرحوم شوہر کا. تو اس نے کچھ پس و پیش کیا خاتون نے. تو انہوں نے اس کو ہاشم کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، یہاں گمنامی کے اندر یہ یتیم بچہ پل رہا بڑھ رہا ہے، میں تو اس کو اس کے باپ کی عزت اور اس کی حکومت اور اس کی وجاہت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس کو ایک تعارف حاصل ہوگا کہ یہ ہاشم بیٹا ہے. اور تو اس پر اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے مستقبل کو دیکھا کہ یہ تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، تو اس کو اجازت دے دی کہ ان کو لے جائے. یہ اس کو اونٹ پر بٹھا کر شیبہ کو اپنے ساتھ مطلب مکہ میں داخل ہوئے. عام لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ غلام خرید کر لائے. یہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو مدینہ میں یثرب میں پیدا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہہ دیا کہ مطلب کے ساتھ ایک غلام ہے اور اس کا نام ہے عبد المطلب، یعنی عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ مطلب کا غلام. حالانکہ مطلب ان سگے چچا. اچھا، انہوں نے کہا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. لیکن زبان خلق پر ایک نام جب چڑھ جاتا ہے تو چڑھ جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مائیں بچپن کے اندر کسی کو مٹھو کہہ دیتی ہیں تو وہ بیچارہ 40 سال 50 سال میں مٹھو ہی ہوتا ہے. اور وہ بیچارہ بہت لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ میں مٹھو نہیں رہا، وہ تو بچپن میں مٹھو تھا.
لیکن لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں. تو ان کا نام بھی بس عبد المطلب جو دو چار لوگوں نے دیکھتے ہی کہا تو وہ عبد المطلب ہی پڑ گیا. اور وہ اپنے اس کے بعد مطلب کا انتقال ہوا تو یہ جو سربراہی یا سرداری ہوتی تھی یہ صفات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا. سمجھداری چاہیے, مشورے کے اندر ایک اچھے مشورے کی. اس کے بہت حد تک مثال اگر آپ میں سے کسی نے قبائلی معاشرت کو دیکھا ہو کسی درجے کے اندر بھی, یا کوئی خاندان برادری کی پنچایتوں کو آپ نے دیکھا ہو, تو وہاں آپ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے اندر کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو, جھگڑے چگانے کی اور نمٹانے کی صلاحیت ہو, سخاوت ہو مزاج کے اندر, خرچ کر سکتے ہوں, 50 100 70 بندہ جمع کر کے ان سے بات بھی کر سکتے ہوں, ان کو کھلا پلا بھی سکتے ہوں, تو سربراہی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے. چاہے بے شک وہ چھوٹے بڑے کا فرق اس میں کم ہو جاتا ہے. 5 بھائی ہوتے ہیں لیکن خاندان کی سربراہی چھوٹے بھائی کے پاس آ جاتی, صفات اس میں زیادہ ہوتی ہیں. تو باوجود اس سے کہ مطلب کی اپنی اولاد بھی تھی, لیکن ان کے بعد مکہ مکرمہ کی جو سربراہی تھی, یا یوں کہہ لیں کہ ان اداروں کی جو سربراہی تھی, یا اس میں ایک عزت تھی, وہ یہ جناب عبد المطلب کو ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے. ان کے ساتھ 2-3 واقعات کا تعلق ہے, اس کا حضور کے عہد کے ساتھ تعلق ہے. میں اس کا بہت بالاختصار اس کا ذکر کر لوں. ایک تو یہ ہوا کہ ان سے جو بڑا تاریخی واقعہ ان سے وابستہ ہے وہ یہ کہ زمزم کی دریافت دوبارہ سے اثر نو وہ ان کے ہاتھوں ہوئی. ان خواب آیا تھا جس میں ان کو زمزم کا کنواں, جو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا کہ بنو خزاعہ جب جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے, بلکہ جب ایک طرح سے نکالے جا رہے تھے, تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا, اور خانہ کعبہ کی کچھ چیزیں بھی اس میں ڈال دی تھیں. کوئی ہرن تھے, کچھ اور خانہ کعبہ کی چیزیں تھیں, سونے کے ہرن تھے, کسی بادشاہ نے بھیجے تھے خانہ کعبہ کے لیے. اس طرح کچھ اور خانہ کعبہ کے تبرکات تھے, وہ اس کنویں کے اندر ڈال دیے اور کنویں کو پاٹ دیا. اور جس طرح صحرا میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی چیز کا نشان مٹا دیا جائے تو پھر نہیں نظر آ رہا, ساری طرف ریت ریت اور پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ ایک زمانے میں یہاں زمزم تھا, کیونکہ یہ تو ایک ایسا جیسا لوک داستان ہوتی ہے, قصے ہوتے ہیں, باپ دادا سے سنتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ایسا نہیں تھا جو ان کی اولاد کو بھول گیا, لیکن اب پتہ نہیں تھا کہ ہے کہاں, وہ اس کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو عبد المطلب کو خواب آیا کہ یہ وہ جگہ ہے زمزم کی, اور یہاں پر کھدائی کرو اور یہاں سے وہ کنواں نکلے گا, اور وہ چیزیں بھی نکلیں گی جو خانہ کعبہ کی چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی. تو انہوں نے چاہا کہ لوگوں کو کہا کہ آؤ کھدائی کریں. بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کو کہا, بعض میں آتا ہے کہ کسی کو نہیں کہا, تنہا اس میں لگے. تو جب آثار شروع ہو گئے, چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں, تو قوم آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تو مشترک چیز ہے, ہم سب شریک ہیں اس کے اندر. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, اس سے کوئی شریک نہیں ہوگا میرے ساتھ, اور یہ جب مجھے خواب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت مجھ سے چاہتی کہ میں اس کو نکالوں اور اس کی پھر نگرانی میرے ذمے ہو. تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے کے لیے کہیں جاتے ہیں. وہ فیصلے کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا جو بڑی کہانت کہتے تھے, وہ کہانت سے وابستہ تھی. لیکن اس دوران کچھ آثار ایسے نظر آئے, میں اس کی تفصیل کو مختصر کر رہا ہوں, کہ جس سے لوگ اس پہ متفق ہو گئے کہ یہ اعزاز عبد المطلب ہی کے پاس رہنا چاہیے, انہی کو اشارہ ہوا ہے تو وہی اس کو آخر تک پہنچائیں. یہ وہ موقع تھا جب عبد المطلب کو اپنے دست و بازو میں کی کمی محسوس ہوئی, اور انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے. اس دن جب قوم آ گئی تھی اور ان کے ساتھ تھوڑی ریزننگ کر رہی تھی لہت و لال آگے سے کہ یہ کیسے ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 بڑے بھی کر دیے. آپ پتہ زمانے میں بچوں کے مرنے کا ریشو بہت زیادہ ہوتا تھا, کہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ میرے ساتھ کسی لڑائی کے اندر کھڑے ہو سکیں. تو کہا کہ ان میں سے ایک کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کروں گا, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے. جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تو میں یا ذبح کرنا چاہا تو میں بھی اس طرح ان 10 میں سے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا. وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ منت مانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو 10 بیٹے دیے, اور ان 10 میں سے ایک عبداللہ تھے جن کی والدہ کا نام فاطمہ تھا, اور یہ بھی قریش کے ایک بڑے معزز خاندان کی خاتون تھی. تو جب 10 ہو گئے اور بڑے بھی ہو گئے, یعنی جوان ہو گئے, تو انہوں نے جب ان میں سے کہا کہ اب میں کس کو ذبح کروں, تو کس کو قربان کروں اللہ کے لیے, تو قرہ ڈالا تو وہ
عبداللہ کے نام کا نکلا جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ اچھا، بعض لوگ اب یہ کہتے ہیں، تاریخ نگاروں نے، مورخوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کو خود تامل ہوا کہ عبداللہ کو ذبح کروں یا نہ کروں، لیکن جو سیرت کے زیادہ مستند واقعات ہیں اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی تامل نہیں ہوا، اور انہوں نے چھری بھی اٹھائی اور عبداللہ کا بھی ہاتھ پکڑا اور چل پڑے کعبے کی طرف، کیونکہ وہاں جا کر قربان کرنا تھا۔ تو جو عبداللہ کا جو ننیال تھا، یہ جو فاطمہ کا خاندان تھا، وہ لوگ آئے اور ان کے ماموں اور دوسرے لوگ، انہوں نے سے کہا کہ یہ تو آپ کا سب سے بیٹوں میں سے بہت اچھا بیٹا ہے، تو آپ اس کی بجائے کوئی اور متبادل کوئی صورت اس قربانی کو پورا کرنے کی سوچیں۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو ایک اسی کہانت سے وابستہ خاتون کے پاس گئے کہ جی یہ تو منت ہے، لازم پوری کرنی ہے۔ عربوں کے اندر اپنے قول کو پورا کرنے کا مزاج بہت زیادہ تھا۔ اس زمانے میں جو دیت تھی، یعنی ایک جان کا جو بدلہ تھا، وہ 10 اونٹ ہوا کرتا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عبداللہ کی جان، اگر مطلب جان کے بدلے کا مطلب آج کل جس کو آپ دیت کہتے ہیں، کسی سے کوئی بندہ غلطی سے مر جائے تو اس کی دیت ادا ہوتی ہے قتل خطا کے اوپر، تو وہ 10 اونٹ تھی اس زمانے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کو دوسری طرف رکھیں، اور دونوں پر قرعہ ڈال، اگر 10 اونٹ نکل آئیں تو بس 10 اونٹ قربان کر دیں، عبداللہ کی جان بچ جائے گی۔ اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں اور دوبارہ قرعہ ڈالیں۔ اس طرح یہ طریقہ اس نے سمجھایا۔ تو انہوں نے یہ شروع کیا، عبداللہ کا نام ایک طرف، 10 اونٹ دوسری طرف، قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ اضافہ کیا، پھر قرعہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، ساتویں دفعہ، آٹھویں دفعہ، نویں دفعہ، اور پھر 10ویں دفعہ جب انہوں نے، اب اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی، ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی اور انہوں نے قرعہ ڈالا تو اب جا کر اونٹ نکلے۔ اس وقت انہوں نے وہ 100 اونٹ ذبح کیے، اور اس وقت سے عربوں میں ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار پایا، جس کو اسلام نے بھی برقرار رکھا، اور آج بھی ہمارے ہاں دیت 100 اونٹ ہی ہے۔ یہ اس وقت سے، یعنی عبد المطلب کے اس عمل کے بعد سے، جس کے نتیجے میں عبداللہ کی جان بچی۔ لیکن اس کی وجہ سے عربوں نے بہرحال، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی جان اللہ تعالیٰ شانوں نے قبول کر لی لیکن عوض کے اندر مینڈا ذبح ہوا، ایسے ہی عبداللہ کی عوض کے اندر 100 اونٹ ذبح ہوئے، لیکن عرب ان کو ذبیح کہتے تھے، جیسے اسماعیل کو ذبیح کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک دفعہ دیہاتی آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے واقف تھا اور پرانی تاریخ جانتا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، اس نے حضور کو مخاطب کیا، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے اولاد۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک ذبیح تو اسماعیل تھے، یہ دوسرا ذبیح کون ہے جس کی طرف اس نے آپ کو بلایا ہے کہ 2 ذبیحوں کے اولاد؟ کہا میرے والد عبداللہ کا یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میرے والد کو بھی اسی طرح میرے دادا نے، پھر یہ آپ نے صحابہ کو بات پوری بتائی اور کہا کہ کیسے 100 اونٹوں کے عوض کے اندر میرے والد کی بجائے وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور اس سے ان کی قربانی کو گویا پورا کیا گیا۔ یہ عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی شادی آمینہ بنت وہب سے ہوئی، یہ بھی قریش کے بڑے معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور صرف 25 سال کی عمر میں شادی کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور وہ بھی اسی طرح ان کے والد نے ان کو کھجوریں لینے کے لیے یثرب بھیجا، مدینہ بھیجا۔ کھجوریں آپ کو پتہ ہے باغات کھجوروں کے مدینہ میں، مکہ میں تو نہیں ہے۔ تو وہاں یہ گئے، اور تو یہ جب واپس تقریباً آنے ہی والے تھے وہاں سے، تو اس دوران ان کا وہیں پر انتقال ہوا، اور بیشتر مورخین کے نزدیک، سیرت نگاروں کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اور چند مہینے بعد پیدائش ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کی ایک رائے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ہو چکی تھی اور آپ کی عمر 2 ماہ تھی اس وقت۔ تو ان کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور انہوں نے ایک مختصر سا ترکہ چھوڑا۔ اس ترکے کے اندر تھوڑے سے کچھ اونٹ تھے، اور ایک لونڈی تھی جن کا نام برکت تھا، مگر ان کو اس نام سے تو کوئی نہیں جانتا۔ واقعات میں بات ہے وہ ایمن کے نام سے آتی ہیں، یہ وہ ایمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود کے اندر پلے اور بڑھے۔ اس کے بعد وقت تو چونکہ پورا ہو گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ایک واقعہ عبد المطلب سے متعلق اور بہت اہم ہے، اور وہ واقعہ ہے اصحاب الفیل والا، جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیدائش اور اس سے منسلک جو کچھ چیزیں ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔